اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف روایات میں یہ ثابت ہے کہ اللہ جل شانہ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، اللہ جل شانہ بندوں کی طرف توجہ فرماتے ہیں اور بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ فیغفر المستغفرین، استغفار کرنے والوں کی مغفرت فرماتے ہیں، ویرحم المسترحمین، اور جو رحم طلب کرنے والے ہیں ان پر رحم فرماتے ہیں۔ وَيُؤَخِّرُ كُلَّ ذِي حِقْدٍ، اور جو کینہ رکھنے والے ہیں، بغض رکھنے والے ہیں، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں، کما ہم، جس طرح وہ تھے، ان کی مغفرت نہیں فرماتے۔ تو استثناء بھی آیا بعض لوگوں کا مختلف روایات سے، اِلَّا لِمُشْرِكٍ او مشاحن، اللہ جل شانہ سب کی مغفرت فرماتے ہیں اس رات میں، سوائے مشرک کے جو شرک کرنے والا ہے، او مشاحن، یا جو کینہ رکھنے والا ہے، بغض رکھنے والا ہے، بعض روایات میں ہے او فی قلبہ شحنا، یا جس کے دل میں کینہ ہے اس کی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں فرماتا۔ شرک، اللہ تعالیٰ کی ذات میں، صفات میں کسی کو اس کا برابر قرار دینا، یہ شرک کہلاتا ہے۔ شرک توحید کے مقابلے میں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ مشرک کی مغفرت نہیں فرمائیں گے، اس کے علاوہ جس کی چاہیں گے مغفرت فرمائیں گے۔ ایک ہوتا ہے شرک فی العبادت، عبادت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، جو عبادات اللہ جل شانہ کی تعظیم پر دلالت کرتی ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کر لیا ہے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، قربانی ہے، زکوٰۃ ہے، یہ عبادات اللہ تعالیٰ کی تعظیم کے لیے ہیں، تو ان میں کسی اور کو شریک کرنا یہ شرک فی العبادت۔ اسی طرح شرک فی التصرف والاختیار، شرک فی التصرف والقدرت، تصرف اور قدرت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں تو ان صفات میں بندوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنا، مشکل کشائی میں، حاجت روائی میں، رزق دینے میں بندوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک سمجھ لینا، یہ ہے شرک فی التصرف والاختیار۔ اور ایک ہے شرک فی العلم، اللہ جل شانہ عالم الغیب ہے، قرآن مجید سے اللہ جل شانہ کا عالم الغیب ہونا ثابت ہے۔ اب اس صفت میں کسی اور کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنا، اس کو بھی عالم الغیب سمجھ لینا، یہ ہے شرک فی العلم۔ تو شرک کرنے والے کی مغفرت اس رات میں بھی نہیں ہوتی۔ او مشاحن، یا کینہ رکھنے والا، بغض رکھنے والا، کینہ کہتے ہیں کہ کسی کے لیے دل میں غصہ ہو اور اس سے انتقام لینے پہ قادر نہ ہو، تو اس وقت دل میں جو کیفیت پیدا ہوتی ہے اسے کہتے ہیں کینہ۔ تو جو کینہ رکھنے والا ہے اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ اسی طرح بعض روایات میں استثناء ہے والدین کے نافرمان کا، جو والدین کا نافرمان ہے، والدین کی نافرمانی کرتا ہے، قرآن مجید میں اللہ جل شانہ نے بارہا اپنی عبادت کے ساتھ والدین کی اطاعت کا حکم دیا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا وہاں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا بھی حکم دیا، اور فرمایا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اگر والدین میں سے دونوں یا کوئی ایک تمہارے پاس بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، تو بڑھاپے میں یوں ہوتا ہے اکثر انسان میں چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے، بات بات پہ ان کو غصہ آتا ہے، تو فرمایا کہ انہیں اف تک نہیں کہنا۔ اف سے مراد ہر ایسا کلمہ، ہر ایسی بات
جس سے ان کو تکلیف پہنچے تو اس سے بھی روکا گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، کہ اللہ جل شانہ کی رضامندی باپ کی رضامندی میں ہے اور اللہ جل شانہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں۔ اور والد کے بارے میں فرمایا کہ اوسط ابواب الجنہ، جنت کے دروازوں میں سے درمیانہ دروازہ ہے باپ۔ اور ماں کے بارے میں فرمایا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ تو والدین کی اطاعت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زور دیا۔ تو جو والدین کا نافرمان ہے، ہاں اگر وہ ایسی بات کا حکم دے جو شریعت کے خلاف ہے تو پھر قرآن کہتا ہے فلا تطعہما، پھر ان کی اطاعت نہیں کرنا، کیونکہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں۔ تو اگر والدین اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف کوئی بات کہیں تو پھر ان کی بات نہیں مان، ویسے عام حالات میں ان کی اطاعت کرنی ہے۔ فرمایا جو والدین کا نافرمان ہے اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ اسی طرح جو قاتل ہے، جو لوگوں کو ناحق قتل کرنے والا ہے، اس کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن مقتول آئے گا اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں اس حال میں کہ اس کی رگوں سے خون بہہ رہا ہوگا، اور اس کے دائیں ہاتھ میں یا بائیں ہاتھ میں راوی کو شبہ ہے، شک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں ہاتھ کا تذکرہ فرمایا یا بائیں ہاتھ کا تذکرہ فرمایا، کہ اس کے دائیں ہاتھ میں یا بائیں ہاتھ میں اس کا سر ہوگا اور ایک ہاتھ میں قاتل کو پکڑے ہوئے ہوگا، اور اللہ رب العزت کے عرش کے سامنے آئے گا اور عرض کرے گا کہ یا اللہ اس سے سوال کر کہ اس نے مجھے کیوں قتل کیا۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم، کہ جس نے کسی مومن کو قصدن قتل کیا تو اس کا بدلہ جہنم ہے، خالدن فیہا، وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ تو قاتل کی بھی اسی رات میں بخشش نہیں ہوتی۔ اسی طرح جو عادی شرابی ہے، جو شراب پیتا ہے عادتاً، اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ اسی طرح جو شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے از راہ تکبر، اس کی بھی بخشش نہیں ہوگی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے دل میں تکبر نہیں ہوتا۔ اگر تکبر نہ بھی ہو تب بھی متکبرین کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکانا حرام ہے، اور ایسے آدمی کی اس رات میں بھی بخشش نہیں ہوتی۔ اسی طرح زانی کی، جو بدکار ہے، اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ تو کئی لوگوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استثناء فرمایا کہ ان کی مغفرت نہیں ہوتی، باقی اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرماتے۔